مدینہ طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے ابھی ایک جنتی شخص داخل ہونے والا ہے، اور کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ صحابی اس دروازے سے داخل ہوئے جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے سلام کیا اور مجلس میں بیٹھ گئے۔ دوسرے اور تیسرے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا اور صحابی وہی آئے جو پہلے دن آئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص جو بہت عبادت گزار صحابی تھے، ان کو اس بات کی تلاش ہوئی کہ ان کا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کہا ہے، اس بات کا پتہ لگائیں۔ وہ ان کے گھر تک پہنچے اور کہا کہ میرے والد صاحب سے میری لڑائی ہو چکی ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا۔ بہرحال انہوں نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ 3 دن اور رات حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ان کے اعمال دیکھے کہ وہ کیا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ چوتھے دن انہوں نے اس بزرگ صحابی سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے اور میں وہ عمل دیکھنے کے لیے آیا ہوں جس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ ان 3 دنوں میں مجھے کوئی ایسا نرارا اور الگ عمل نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے مجھے معلوم ہو سکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس عمل کی وجہ سے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اس بزرگ صحابی نے کہا، بھتیجے میں جیسا ہوں تیرے سامنے ہوں۔ وہ مایوس ہو کر جانے لگے، دروازے تک پہنچے ہی تھے انہوں نے آواز دی، بھتیجے میں تمہیں اپنے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں کہ میں نے کسی شخص سے حسد نہیں کی، نفرت نہیں کی، اور جب میں کسی آدمی کو نعمت میں یعنی اچھی حالت میں دیکھتا ہوں تو میں کبھی اس پر دکھی نہیں ہوتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ان کا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ پورا وقت ہم دلوں کو صاف رکھتے ہوئے نہیں گزار سکتے تو کم از کم رات میں سونے سے پہلے تمام لوگوں کے بارے میں اپنے دل کو پاک و صاف کر کے سوئیں، کیونکہ جب دل پاک و صاف ہوں گے تو بات دشمنی، حسد، نفرت، کینہ، بغض ان جیسی چیزوں تک بات پہنچے گی ہی نہیں، کیونکہ دل تماموں کے صاف ہے۔